بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اقبالیات ایف اے کی سطح کے کوڈ 303 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلے 2 یونٹ جو اقبال کی سوانح سے متعلق تھے ان کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم اقبال کی تصانیف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ علامہ اقبال کی شعری تصانیف اردو فارسی میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جو نثری تصانیف ہیں وہ اردو انگریزی میں ہیں، اور ان میں خطوط ہیں، خطبات ہیں، تقاریر ہیں، بیانات ہیں، ملفوظات ہیں۔ تو علامہ اقبال کی اردو شعری تصانیف، ان کے سلسلے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علامہ اقبال نے شعر کہنا کب سے شروع کیا۔ تو علامہ اقبال کی شعر گوئی کا آغاز ان کے سیالکوٹ کے زمانہ طالب علمی میں ہی ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں انہوں نے اپنے وقت کے مشہور شاعر استاد مرزا داغ دہلوی کی شاگردی اختیار کی۔ یہ ہم پہلے سوانح کے ہم نے لیکچر دیے اس میں ہم نے بتایا بھی ہے، لیکن داغ دہلوی انہوں نے بہت جلد علامہ اقبال کو کہا کہ آپ کے کلام میں اصلاح کی گنجائش بہت کم ہے، تو یہ سلسلہ اس وجہ سے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا۔ علامہ اقبال کی پہلی غزل، اردو غزل 1893 میں شائع ہوئی جب ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ اچھا، اس غزل کا مقطع اور مطلع دیکھیے گا۔ کیا مزہ بلبل کو آیا شیوہ بیداد کا، ڈھونڈتی پھرتی ہے اڑ کر جو گھر صیاد کا، بھول جاتے ہیں مجھے سب یار کے جور و ستم، میں تو دیوانہ ہوں اے اقبال تیری یاد کا۔ تو یہ بالکل ابتدا کی اقبال کی جو غزل ہے جو ہمیں شائع شدہ ملتی ہے 1893 میں، تو یہ اس غزل کا مطلع اور یہ مقطع میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اقبال کی جو فکری اٹھان تھی اور جو ان کی فنی استعداد تھی وہ کس سطح پر تھی۔ اردو تصانیف کی اگر ہم بات کریں تو علامہ اقبال کی پہلی تصنیف بانگ درا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے بانگ صدا کو کہتے ہیں اور درا گھنٹی، یعنی کہ قافلہ چلنے کے وقت جو گھنٹی بجائی جاتی ہے تاکہ اہل قافلہ جو ہیں ان کو اطلاع ہو جائے، اس کو بانگ درا کہتے ہیں۔ کیونکہ علامہ اقبال کی جو شاعری تھی اس کا مقصد ہی قوم کی بیداری تھا، تو اس وجہ سے یہ جو پہلی کتاب آئی تو اس کا نام جو ہے وہ بانگ درا تجویز کیا گیا۔ تو علامہ اقبال کی اردو شاعری کی پہلی کتاب، یہ اردو شاعری کی پہلی کتاب، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال کی شاعری کی نہیں اور نہ ہی اقبال کی پہلی کتاب ہے، بلکہ اقبال کی اردو شاعری کی کتاب جو پہلی کتاب ہے وہ بانگ درا ہے۔ اس شعری مجموعے کو اقبال نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اچھا، اس سے ہم جو سوانح کے باب میں جو ہم پڑھ چکے ہیں تو اسی میں اقبال کی ہم نے دیکھا تھا کہ اقبال کی زندگی جو ہے ایک ابتدا سے پھر 1905 تک ہے، پھر اس کے بعد 1905 سے 1908 تک ہے جب وہ یورپ میں رہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ 1908 میں جب وہ یورپ سے واپس آیا اور اس کے بعد پھر ان کے آخر تک ہے۔ لیکن یہ بانگ درا جو ہے چونکہ 1924 میں آئی ہے تو اس میں 1924 تک کا کلام، یعنی 1908 سے پھر 1924 تک کا کلام جو ہے وہ تیسرے حصے میں شامل کیا گیا ہے۔ تو بانگ درا کا جو حصہ اول ہے اس میں 49 نظمیں ہیں اور 13 غزلیں، حصہ دوم میں 24 نظمیں اور 7 غزلیں ہیں، حصہ سوم میں چھوٹی بڑی 63 نظمیں اور تقریباً 8 غزلیں ہیں۔ اس مجموعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے آخر میں اقبال نے ظریفانہ کے عنوان سے 29 قطعات شامل کی ہیں۔ یہ ایسا ظریفانہ کلام اقبال کے کسی اور مجموعے کلام میں نہیں ملتا۔ یہ اکبر الہ آبادی کا جو ان کے ساتھ اقبال کے تعلقات تھے، اور اکبر الہ آبادی جو ہے وہ طنزیہ مزاحیہ شاعری میں اپنا ایک نام رکھتے تھے، تو بیشتر قطعات اکبر الہ آبادی کے اسلوب کی پیروی میں ہی ہیں۔ تو باقی جو قطعات ہیں ان میں ہنگامی مسائل پر اخبارات کے لیے لکھے گئے ہیں، مطلب اس قسم کے جن میں ہنگامی مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور جو قومی مسائل ہیں اس پر جو ہے وہ طنزیہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ اچھا، اور اس میں سے کچھ مشہور بھی آپ نے بڑے سنے ہوں گے، مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک کتاب، انتہا اس کی بھی ہے آخر خریدنے کب تلک،
چھتریاں رومال مفلر پیرہن جاپان سے، اپنی غفلت کی یہی حالت اگر قائم رہی، آئیں گے غسال کابل سے کفن جاپان سے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے یہ ہماری جو ہے وہ آلکسی کا یہ عالم جو تھا، تو اگر اب بھی یہی حالت ہماری رہتی ہے تو اور ہم جو ہے وہ فنی تعلیم کی طرف نہیں جاتے، اگر ہم جو ہے وہ اپنے لیے خود جو ہے وہ ذرائع پیدا نہیں کرتے، تو پھر یہی ہوگا کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہیں گے۔ تو یہ اس میں ایک علامہ اقبال کا جو ہے وہ خاص پیغام جو ہے وہ، کیونکہ ایک خودی کی بیداری ان کا ایک اصل موضوع ہے کہ انسان میں خودی کی بیداری پیدا ہو۔ بہرحال دوسری جو کتاب ہے علامہ اقبال کی، وہ بال جبریل ہے، یعنی جبریل کا پر۔ تو یہ اقبال کا دوسرا اردو مجموعہ کلام ہے اور 1935 میں شائع ہوا۔ بال جبریل میں 70 غزلیں، تقریباً 50 چھوٹی بڑی نظمیں اور 42 قطعات اور رباعیات شامل ہیں۔ یہ دور اقبال کے فکر و فن کی پختگی اور عروج کا دور تھا۔ بال جبریل کی تاریخ یوں سمجھیں آپ کہ اس میں جو ہے بال جبریل کی جو غزلیں ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں اقبال کے کلام میں، اور یہ اقبال کا پختہ تر کلام ہے یہ غزلوں کے حوالے سے، غزلیات کے حوالے سے۔ غزل میں عام طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ حسن و عشق کے معاملات بیان ہوتے ہیں، لیکن غزل کے ارتقاء میں مختلف منازل پہ فلسفہ، تصور اور اخلاقیات کے مسائل بھی ظاہر داخل ہوتے رہے، جیسے خواجہ میر درد آپ نے نام سنا ہوگا، تو اور بھی جو ہے وہ حتیٰ کہ میر تقی میر کے ہاں بھی آپ کو جو ہے وہ صوفیانہ اشعار ملتا ہے، لیکن غزل کی حیت اور اسلوب میں زیادہ تر ایک یکسانیت سی رہی ہے۔ بال جبریل میں پہلی مرتبہ غزل کا مزاج اور اسلوب بدلتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ بال جبریل کی غزلوں میں اقبال نے ایسی فنی مہارت دکھائی ہے کہ روایت سے انحراف کے باوجود تغزل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ نئے استعارے، علامتیں، تلمیحات، یہ غزل کو انہوں نے مزید معتبر بنایا۔ اور چند اشعار آپ دیکھیے یہ کتنے مشہور اشعار ہیں، اکثر تو یہ زبان زد عام ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہی جہاں ہے تیرا تو جسے کرے پیدا، یہ سنگ و خشت نہیں جو تیری نگاہ میں ہے۔ کتنا خوبصورت شعر ہے یہ کہ انسان کے لیے جو ہے وہی اس کا جہان ہے، وہی اس کا زمان ہے، وہی اس کا مکان ہے، یعنی وہ اپنے لیے خود اپنی ایک دنیا پیدا کرتا ہے۔ یہ ظاہری طور پہ ہمیں جو یہ اینٹ پتھر کی دنیا نظر آتی ہے یہ اصل میں وہ دنیا نہیں ہے۔ ہمیں اس دنیا کو اپنی جو ہے وہ آرزوؤں کے اور اپنی تمناؤں کے مطابق اور اپنی ہمت کے جو ہے وہ اس کو اپنے جو ہے طرز میں ڈھالنا ہے۔ بال جبریل کی غزلوں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسے موضوعات نظر آتے ہیں، جیسے موت و حیات کا نظریہ ہے، فقر، جمہوریت، آمریت، آزادی، غلامی وغیرہ، یہ نئے مضامین ہیں اور یہ غزل میں اس سے پہلے ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو بال جبریل کی جو نظمیں ہیں اس میں نظمیں بھی شامل ہیں غزلوں کے علاوہ، تو اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ چھوٹی بڑی نظموں پر مشتمل ہے۔ یہ نظمیں اقبال کی فکری اور فنی پختگی اس کا شاہکار ہمیں نظر آتی ہیں۔ بڑی خصوصاً بڑی نظمیں جیسے کہ آپ دیکھیے نا، مسجد قرطبہ ہے، کتنی مشہور نظم ہے، ذوق و شوق ہے، ساقی نامہ ہے، یہ نہ صرف اقبال کی شاعری کا قیمتی حصہ ہیں بلکہ نظم کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ چھوٹی نظموں میں لینن خدا کے حضور میں، فرشتوں کا گیت، فرشتے آدم کو جنت سے رخصت کرتے ہیں، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یہ اپنی ان میں ایک ڈرامائی کیفیت ہے، اپنی ڈرامائی کیفیت سے یہ اپنی مثالات بن جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بال جبریل میں چند قطعات اور رباعیات بھی شامل ہیں، لیکن رباعیات یہ ربائی کے جو مخصوص اوزان ہیں نا، جو ربائی کے لیے مخصوص وزن ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں لکھی گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے علامہ اقبال کی جو تیسری کتاب ہے وہ ہے ضرب کلیم، یعنی کلیم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ انہوں نے اللہ پاک سے گفتگو کی تھی، تو ضرب کلیم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا سے جو ضرب لگائی۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عصا سے جو ہے وہ ضرب لگاتے تھے تو پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ تو یہ علامہ اقبال کا تیسرا مجموعہ ہے جو 1936 میں شائع ہوا۔
ضرب کلیم اختصار اور جامعیت کی حامل نظموں پر مشتمل ہے۔ اس مجموعے کو اقبال نے دور حاضر کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے، کیونکہ اس مجموعے کی نظموں میں عالمی سامراج کی جو مادی پالیسیاں ہیں اور جو افکار تھے ان پہ تنقید ہے۔ اس مجموعے کی نظموں میں فنی نزاکتیں ویسی موجود نہیں ہیں جیسی کہ ہمیں مطلب بال جبریل میں نظر آتی ہیں یا ہمیں بانگ درا میں نظر آتی ہیں۔ براہ راست ایک اسلوب ہے، کیونکہ ایک براہ راست بات کی گئی ہے، ایک براہ راست تنقید ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ نظموں میں عامیانہ پن نہیں ہے، بلکہ فکر، جذبہ اور فن آپس میں بالکل ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل گئے ہیں۔ اقبال شاعری کو اپنے خاص مقصد اور نظریات کی اشاعت کے لیے خاص ذریعہ خیال کرتے تھے۔ اقبال نے اپنے فارسی مجموعوں میں موضوعات کی حدود قائم کی ہیں۔ اردو کتابوں میں یہ امتیاز جو ہے وہ صرف ضرب کلیم کو حاصل ہے کہ اس میں باقاعدہ موضوعات کے تحت کلام درج کیا گیا ہے۔ ابتدائی 3 نظموں یہ آپ ضرور علامہ اقبال کی کلیات عزیز طلبہ آپ ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ علامہ اقبال نے ان کو تقسیم کیا ہے۔ اس میں بھی ایک خاص فکری ارتقا نظر آتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے اس میں اس کے جو موضوعات کے تحت علامہ اقبال نے اس کو جو تقسیم کیا ہے، ان میں پہلی 3 نظمیں ہیں جو کہ اعلیٰ حضرت سر حمید اللہ خان فرما روائے بھوپال کی خدمت میں ناظرین سے، اور پھر تمہید کے بعد اس مجموعے میں 6 عنوانات کے تحت نظمیں شامل کی گئی ہیں۔ اسلام اور مسلمان، نمبر 2 تعلیم و تربیت، نمبر 3 عورت، نمبر 4 ادبیات اور فنون لطیفہ، نمبر 5 سیاسیات مشرق و مغرب، اور محراب گل افغان کے افکار۔ تو یہ جو ہے ان عنوانات کے تحت جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا گیا ہے ضرب کلیم کو۔ اور آخری کتاب ہے، یہ اقبال کی واحد کتاب ہے جو بیک وقت جو ہے وہ اردو اور فارسی میں ہے۔ اس کا اردو حصہ ذرا تھوڑا ہے اور فارسی حصہ زیادہ ہے۔ ارمغان حجاز یعنی حجاز کا تحفہ، ارمغان تحفے کو کہتے ہیں۔ علامہ اقبال کا آخری شعری مجموعہ ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں مرتب کیا تھا، لیکن علامہ اقبال کی وفات کے بعد یہ شائع ہوا۔ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جیسا میں نے پہلے آپ کو بتا دیا۔ فارسی پہلے حصے میں فارسی رباعیات ہیں، اور دوسرے حصے میں اردو کی چند نظمیں اور رباعیات شامل ہیں۔ اقبال کی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا، اس حصے کی جو ہے وہ اردو جو حصہ ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا سے ہوتی ہے۔ تو اس میں اقبال نے ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری کا ادبی بیاض کے عنوان سے چند قطعات اور غزلیں بھی شامل کی ہیں۔ ملا زادہ زیغم لولابی کشمیری ایک فرضی شخصیت ہے جن کے نام سے اقبال نے اپنے افکار بیان کی ہیں۔ اس حصے میں ایک فارسی نظم حسین احمد کے عنوان سے بھی موجود ہے، جس میں وطنیت کے مغربی تصور پر تنقید ہے۔ میرا خیال ہے فارسی نظم کو اس میں شامل کرنے کا ایک خاص مقصد وہ یہ بھی ہے کہ تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اس کا دوسرا فارسی میں ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے وہ جو علامہ اقبال کی اردو جو تصانیف تھی، شعری تصانیف، ان کا تعارف آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس سے رہنمائی ملی ہوگی، اور آپ ضرور علامہ اقبال کی اردو کلیات کو ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ کو علامہ اقبال کے فکری ارتقاء کا جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ بہت شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔